تو اب ان کو بلانا پڑے گا یا خود سے ہی آ کے وہ دیکھ لیا کریں گے مسائل جو ہے حل کر لیا کریں گے, پیسے دینے پڑیں گے یا ویسے ہی؟ یہ جو مین بولیوارڈ ہیں تینوں گیٹ سے کوئی ایک بھی یہاں پہ سپیڈ بریکر نہیں ہے. کافی سارے ایکسیڈنٹ بھی پچھلے دنوں میں دیکھنے میں ملے, کافی سپیڈ سے گزرتے ہیں اور جو روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں, یو ٹرن لے رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. ساجد پہ کام ہو رہا ہے, وہ تھوڑا سا رکا ہوا ہے, جو فضل سینٹر کے ساتھ گیٹ ہے اس پہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کتنے ٹائم چاہیے آپ کو تھوڑا سا ایک واضح فرق نظر آنے میں, ایٹ لیسٹ یہ صفائی اور ہارٹیکلچر اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یو ٹرنز وغیرہ ایشو پہ؟ سیکرٹری صاحب ملاقات کے لیے اویلیبل ہوں گے, اوپن ڈور پالیسی ان کی, یا ان کے لیے ٹائم لینا پڑے گا؟ آپ کا ہوسٹ کاشف راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ نیوز. ویور, جیسا کہ آپ کو پتا تھا کافی مہینوں سے ڈی سی کالونی کے الیکشن جو تھے وہ چل رہے تھے, اسٹے بھی آئے اور آخر کار جو ہے اس سنڈے کو الیکشن ہوئے. اس کے بعد نتائج کا اعلان ہوا اور کامیاب جو امیدوار قرار پائے تھے انہوں نے اپنے آفیسز جو تھے وہ سنبھالے اور پراپر جو ڈی سی کالونی کے مسائل تھے اس کی طرف توجہ دی اور اپنا جو منشور تھا اس کو یاد کرتے ہوئے جو ہے وہ جو ڈی سی کالونی کے جو لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے بعد انہوں نے اب اگلا لاہم کیا بنایا ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری ڈی سی کالونی معظم علی ددرا. ان کا جو کیمپین سے پہلے آخری انٹرویو تھا وہ بھی گجرانوالہ نیوز نے ہی کیا تھا, اور اب جیتنے کے بعد جو پہلا انٹرویو ہے ان کے منشور کے حوالے سے وہ بھی ہم ہی کر رہے ہیں. پہلے تو معظم بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کامیابی پہ. تھینک یو کاشف بھائی, خیر مبارک. کامیابی کی کیا وجہ بنی, کیسے کامیاب ہوئے آپ؟ بس اللہ کا کرم ہے اور دوستوں کا, جتنے میرے دوست تھے, فرینڈز, بزرگ, عزیز و اقارب, ڈی سی کے رہائشی, سب نے پیار کیا, انہوں نے ووٹ مانگے اپنی اپنی جگہ پہ, اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. موسم بھائی, آپ نے جو کیمپین کی تھی ڈور ٹو ڈور, آپ گیٹس پہ بھی ہم نے دیکھا, ہم نے بھی کوریج کی اس کی, کیا وہ بھی وجہ تھی, لوگوں کو نظر آیا کہ آپ عام عوام کی طرح کیمپین کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ گل مل رہے ہیں, اس کو کیسے دیکھیں؟ کمپین میں نے ڈور ٹو ڈور تقریباً 3 دفعہ ڈی سی کالونی کا 3 یا 4 دفعہ میں نے وزٹ کیا ہے. اس کے بعد گیٹ کے اوپر میں کھڑا ہو کے ریکویسٹ پاس آن کرتا تھا, تو لوگوں نے اس کو مطلب ان کو پسند آئی. انہوں نے اس کے اوپر بھی کہ یار ایک بندہ بار 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 ہمیں ٹچ کرتا ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کے اندر کہ مطلب کسی کو یاد رہیں آپ. بیسیکلی الیکشن میں کمپین کے دوران آپ نے اپنا لوگوں کو یاد رکھانا ہوتا ہے کہ مجھے یاد رکھیے گا, میرے پہ مہربانی کریے گا, ان کے ساتھ ٹچ رہنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح میں کمپین میں ان کے ساتھ تھا, میں الیکشن جیتنے کے بعد بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی ہوں. اچھا موضوع میں کچھ مسائل ہیں ڈی سی کالونی کے, اس پر ہم ایک دو پروگرام بھی کریں گے. ایک تو یہ جو مین بولیوارڈ ہیں تینوں گیٹ سے کوئی ایک بھی یہاں پہ سپیڈ بریکر نہیں ہے. کافی سارے ایکسیڈنٹ بھی پچھلے دنوں میں دیکھنے میں ملے, کافی سارے جو شہری ہیں وہ کافی سپیڈ سے گزرتے ہیں اور جو روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں, یو ٹرن لے رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے, اور دوسرا ہارٹیکلچر کا پرابلم ہے. اس کے علاوہ فلٹریشن پلانٹ سے کچھ جو ہے اس کا سیٹنگ ہونے والی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے آپ کے دعوے ہیں وہ تو تھوڑا ٹائم لگے گا. کھڈا پروجیکٹ ہے, وہ ایکسٹینشن 3 کے بارے میں, اس کے بارے میں کوئی لایا مطلب آپ نے بنایا, کوئی ٹیموں کو ملے آپ؟ آج ہم نے میٹنگ کی ہے, میں نے سیکیورٹی کے حوالے سے صوبے دار صاحب جو ڈپارٹمنٹ ہے سب کو بلایا تھا, ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے وہ کرپشن فری سوسائٹی کا ملا ہے, مجھے خاص طور پہ جو مینڈیٹ ملا ہے وہ اس کے اوپر ملا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں نے ان کو کہا ہے کہ اس کا جو انجینئرنگ برانچ ہے ان کو کہا ہے کہ جو مین بولیوارڈ ہے, ایک تو یہ کھنڈر کا منظر پیش کرتی ہے ڈی سی کالونی میں انٹر ہوتے سار, اس کے اوپر بھی کام کرنے لگے ہیں. اس کے علاوہ جو ادھر سیکیورٹی والے جو ڈیوٹی دیتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ شیڈ کا کوئی سایہ, کیونکہ میں ان کے ساتھ کھڑا رہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑا مشکل حالات میں وہ یہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب گرمی ہو تو بہت زیادہ ہے, سردی ہو تو بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کے علاوہ جو جتنے بھی سپیڈ بریکر ہیں ان کو کہا ہے اس کو پینٹ کریں, جدھر جدھر یو ٹرنز ہیں ادھر سائن بورڈ لگائیں, اور انشاءاللہ تعالی جدھر جدھر فلٹریشن پلانٹ نئے نصب ہونے ہیں ان کو نصب کریں گے, اور جو پرانے ہیں ان کا جو ہے وہ فلٹر جو ہے ان کو کہا ہے اس کو چینج کریں, ریپلیس کریں. امید ہے کل تک ہو جائے گا. اور ہارٹیکلچر والوں کے ساتھ بھی بات کی ہے, میں نے کہا ہے کہ میں خود وزٹ کروں گا صبح سے انشاءاللہ تعالی, اور جدھر جدھر کام جو جتنے بھی ہمارے پارک ہیں ان کو انشاءاللہ جلد ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کو ایک واضح تبدیلی انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی, فرق نظر آئے گا ایک واضح. تو اب ان کو بلانا پڑے گا یا خود سے ہی آ کے وہ دیکھ لیا کریں گے مسائل جو ہے حل کر لیا کریں گے, پیسے دینے پڑیں گے یا ویسے ہی سوسائٹی کی طرف سے؟ نہیں, ان کو پیسے تو بالکل نہیں دینے پڑیں گے, سوسائٹی کے ملازم ہیں, ان کو سوسائٹی پے دیتی ہے, وہ بھی ممبران ہی ان کو تنخواہ دیتے ہیں سارے جو ان کے گھروں پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ خود سے آیا کریں گے. کوشش ہے ہماری کہ میں ان کو خود چیک کروں گا انشاءاللہ تعالی.
تو بہتر چیزیں انشاءاللہ جیسے جیسے آج دوسرا دن ہے ہمارا، انشاءاللہ آہستہ 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 مساجد پہ کام ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا رکا ہوا ہے، جو فضل سینٹر کے ساتھ گیٹ ہے اس پہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کیسے؟ نہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم وہ کمیٹی ایک بنائیں گے جو اس کو لک آفٹر کرے گی انشاءاللہ. وہ مساجد جو ہے وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ ان کو کمپلیٹ کروائیں گے. اس کے علاوہ یہ میرا خیال ہے سوام بلاک میں مارکیٹ نہیں ہے، اس کا ایشو ہے، اس کو بھی کریں گے حل. کتنے ٹائم چاہیے آپ کو تھوڑا سا ایک واضح فرق نظر آنے میں، ایٹ لیسٹ یہ صفائی اور ہارٹیکلچر اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یوٹرنس وغیرہ ایشو پہ؟ اس پہ تو انشاءاللہ تعالی کو بہت مہینوں کی بات نہیں ہے، چند دنوں میں انشاءاللہ نظر آ جائے. چند دنوں کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ چند دن تو لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں، مبارکباد لیتے گزار دیتے ہیں، آپ چند دنوں میں کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی آپ نے کام شروع بھی کر دیا آج؟ مبارکیں بھی ہم وصول کر رہے ہیں، کچھ دوست ہمیں دینے آتے ہیں، کچھ سے ہم خود مبارک لینے چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ چلتا رہے گا معاملہ. میں یہ ڈی سی کلونی کے رہائشیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی سی کلونی میں کا جو آفس ہے، میں کہتا تھا کہ وہ آپ کا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ آئیں، آپ کے میرے دروازے کھلے ہیں، آپ میرے بازو بنیں، میرے کان بنیں، آنکھیں بنیں، آپ مجھے بتائیں. میرا نمبر سب کے پاس ہے تقریباً. تو انشاءاللہ تعالی جو مسائل ہیں ان کو میں حل کروں گا انشاءاللہ. سیکرٹری صاحب ملاقات کے لیے اویلیبل ہوں گے؟ اوپن ڈور پالیسی ان کی، یا ان کے لیے ٹائم لینا پڑے گا؟ نہ جی، ٹائم والی کون سی بات ہے، 24/7 میں کہتا تھا. آج بھی بیٹھا ہوں آفس، میرے سے خود لوگ جان چھڑوا کے کہتے ہیں کہ ہمیں جانے دو. میں کہتا ہوں بیٹھو، یہ آپ کا آفس ہے. تو انشاءاللہ تعالی بڑا فرینڈلی چلے گا. ہاں، دوستوں کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ سیکٹری ہے یا میں وہ بورڈ اوپر لگا ہوا ہے. میرے سے پہلے کتنے ہیں، ذمہ داری ہے بالکل. میرے سے پہلے کتنے آئے ہیں چلے گئے ہیں، کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا. تو اس لیے جتنی دیر تک یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، جتنی دیر تک یہ میرا ٹرینیور ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس کے اندر ایفرٹ کروں گا. جس طرح میں الیکشن کے لیے کرتا تھا، اس جیتنے کے لیے، ووٹ مانگنے کے لیے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کے میٹرز کو سالو کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ ایفرٹ. مطلب کہ آنے والے الیکشن میں آپ بھی صدر کا الیکشن نہیں لڑیں گے؟ ابھی تک تو میں نے نہیں سوچا. ابھی تک میں نے ایسا نہیں سوچا. ابھی تک تو جو اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے اس کے میں شکر ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آگے کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. آگے جب ٹائم ہے. آخر میں اپنے ووٹران کو، سپورٹران کو، اسپیشلی جو آپ کے دوست آئے ہوئے تھے، وکلا کمیونٹی یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود تھی اور بڑا سپورٹ کر رہی تھی بڑی گرم جوشی سے، اور یہ کسی بھی امیدوار کا ایسے سپورٹ بینک نہیں تھا یہاں پہ ڈی سی کالونی میں، کیونکہ باقی صرف سپورٹر تھے، وہ آپ کے دوست تھے جو آپ کے لیے کھڑے رہے. بڑے جذبے سے انہوں نے آپ کو سیلیبریٹ بھی کیا، اور بڑا ایک شاندار آپ کا جو ہم نے سارا لائیو کور بھی کیا کہ بڑی اچھی فوٹیج بنی، بڑا شاندار انہوں نے آپ کا استقبال کیا جب آپ جیت گئے. ان کو کیا پیغام دیں گے، کس طرح سے؟ وہ میرے بھائی ہیں، ڈی بی اے گجرانوالہ میرا گھر ہے. تو میں ان کا شکریہ کیا ادا کروں، میرے پہ ان کا قرض ہے. انشاءاللہ تعالی میں ان کا مقروض ہوں. وہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. لازوال محبت کا ڈی بی اے گجرانوالہ نے اور میرے دوستوں نے اظہار کی ہے. اور یہ میرے مخالف بھی مجھے کمپین کے دوران بھی بتاتے تھے نا اکثر کہ یار جو تیرے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اس طرح ہے کہ وہ جس طرح تو وہی کھڑے ہیں. بڑی بڑی آفرز بھی کروائی ہیں ان کو مطلب ان کے عزیز و کارو بھی ڈالے ہیں، لیکن وہ تیرے ووٹ سے نہ پیچھے نہیں ہٹتے مانگنے سے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مخلص اور اچھے دوست دیے. اور ڈی بی اے گجرانوالہ کا تو میں انشاءاللہ تعالی 1-2 دن تک وزٹ کروں گا. انشاءاللہ ان کا شکریہ ادا کروں گا ساری کا، کیونکہ بیسیکلی تو وہ میرا گھر ہے. میرا فیس بھی ڈی بی اے کا فیس ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ فتح بھی جو ہے وہ ڈی بی اے گجرانوالہ کی ہے. کیا اسی وجہ شاید ڈی سی کالونی کے لوگوں نے سمجھا کہ بجائے کہ وہ پرانے ہی سیاستدانوں کو دوبارہ چانس دیا جائے مسائل کے لیے ایک ینگ بندے کو، اور جو قانون کو سمجھتا ہو، کیونکہ ڈی سی کالونی کے لیٹیگیشن کے بڑے سارے معاملات ہیں، بار بار اسٹیز آ جاتے ہیں، قانونی بڑی پیچیدگیاں ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو چننے میں یہ بھی سمجھتا ہے کہ رول ہوگا. ڈیفینیٹلی وکلا کی ایک بڑی تعداد ادھر موجود ہے. ڈاکٹرز نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا، پروفیسرز نے بھی کیا ہے. مطلب پروفیسر آلموسٹ تقریباً جتنے تھے میرے ساتھ تھے، ڈاکٹرز بھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پڑھے لکھے تاجر برادری سب کے سب نے سپورٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ڈی سی کالونی کا جو میں ایز اے سیکٹری ڈی سی کا کام تو کریں گے ہی. اس کے علاوہ اگر کسی کو میری کو ہیلپ چاہیے ہو آؤٹ آف ڈی سی کالونی، انشاءاللہ تعالی وہ بھی کریں گے. جی ویورز، آپ نے سنا. ابھی ایسے سمجھ لیں کہ آفس جو ہے سنبھالا، ابھی چیزیں جو ہیں ابھی بالکل سٹارٹ ہیں، بٹ معظم بھائی نے دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے. ڈی سی کالونی کے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جو صرف اور صرف جو مینجمنٹ کی حد تک جو بہتر کی جا سکتی ہیں، ان میں کافی جو واضح فرق نظر آئے گا ڈی سی کالونی کے لوگوں کو. اور جو بڑے معاملات ہیں، کھڑا پروجیکٹ ہے، ایکسٹینشن 3 کے معاملات ہیں، اوبویسلی ان کو کچھ ٹائم چاہیے ہوئے گا، اور ہم جو ہے مسائل کی نشاندہی کرتے رہیں گے. اور
آواز بنیں گے آپ کی اور معظم بھائی سے ان کا جو منشور ہے ان کو یاد دلاتے رہیں گے اس کی, اور اگر یہ منشور سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے چڑھ جائیں گے. تو فردر اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گوجرانوالا نیوز پاکستان. گجرانوالا نیوز, گجرانوالا کا سب سے پہلا اور بڑا ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک.